آپ کا کتنا میکسیمم پیس کتنا نکالا ہوا ہے آپ نے؟ مصباح بھائی تو یہی کہتا ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ 150 تک جاتا ہے. آپ گاؤں میں سارے لڑکی بھی مجھے شعیب اختر کہہ رہے تھے کہ اس طرح سپیڈ تھی ہماری ٹیپ بال میں. خوشدل شاہ پشاور زلمی میں آیا نا PSL میں، تو میں نے گھر والوں کو بولا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہی کھیلتا ہے، یہ آیا PSL میں بھی انشاءاللہ آ سکتا ہوں. وہ اور میں ایک ساتھ دونوں مطلب اکٹھے دکان پہ کام کر رہے تھے. وہ باہر سے سامان لے آتا تھا، میں بیچ رہا تھا کریانے کی چیزیں، جی دال چینی وغیرہ. ہاں یہ چیزیں وہ لے آتا تھا، میں بیچتا تھا. اکیلا بیٹھتا تھا تو مجھے رونا آتا تھا. 5-6 مہینے میرا دل ایسا پریشان تھا. میں جب کوئی مطلب ایسا سچویشن آتا ہے بندے پہ یا ڈر ہوتا ہے ایسا دل میں پریشانی تھی میرے. آپ کے بڑے بھائی آپ بتا رہے ہیں کہ ڈرائیونگ کرتے ہیں دبئی میں، ٹیکسی وغیرہ چلاتے ہیں. ہاں جی بالکل ہے ہمارا بھائی. ابھی وہ پرسوں گیا ہے، 40 دن کی چھٹی پہ آیا تھا. السلام علیکم دوستو، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے فاسٹ بالر عاقف جاوید موجود ہیں. ان کو اچھے سے دیکھ لیں، یہ جلد پاکستان ٹیم میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. اور صرف کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ایک اچھی چھاپ بھی چھوڑیں گے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو پہلے وائٹ بال کے کوچ تھے گیری کرسٹن، ان کو یہ بہت پسند تھے اور شاید وہ رہتے تو آج یہ ٹیم پاکستان کا حصہ بھی ہوتے. بٹ انفارچونیٹلی تھوڑے انجرڈ بھی ہو گئے تھے. آپ انجری میں بھی تھے. ابھی چیمپئنز T20 کپ آپ کا کیسا چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ بہت زبردست جا رہا ہے. T20 نیشنل T20 کپ جو ہے ابھی T20 میں سارے بیٹسمین جو ہے مشکل ہوتا ہے. T20 ایسا گیم ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی کا گیم ہوتا ہے. بیٹسمین بھی آپ پہ مطلب وہ کرتا ہے کہ رنز آ جائے اس سے، اور بولر بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنا اوور سیو کر لوں. اچھا، میں نے ایک دو کرکٹر سے بھی پوچھا، میں نے ایک دو اور PCB کے بندوں سے بھی میری بات ہوئی. ابھی جو چیمپئنز کپ ختم ہوا ون ڈے والا فیصل آباد والا، تو وہاں کہہ رہے تھے کہ سب سے تیز بال آپ کر رہے تھے. ایون کہ ہارس رو بھی کھیلے ہیں، مگر آپ کا پیس بہت، آپ کا کتنا میکسیمم پیس کتنا نکالا ہوا ہے آپ نے؟ جی ابھی تو بہت ٹائم ہوا ہے کہ ادھر پیس چیک نہیں ہوا میرا لائیو میچ میں. تو یہ باہر جو لڑکے میچ دیکھتے ہیں ٹیم والے بھی یہ کہتے ہیں کہ آرام سے 145 146 تک جاتے ہیں آپ. کبھی 150 نہیں مارا آپ نے؟ تو مصباح بھائی تو یہی کہتا ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ 150 تک جاتا ہے آپ. اچھا، کبھی کبھی ایک آدھا بال تو 150 بھی آپ کر رہے ہیں. مطلب صحیح ہے. کوئی واقعہ آپ شیئر کریں گے جو اپنے بڑا ٹف ٹائم، کوئی ایک دن مشکل سے گزرا ہو آپ کا؟ ظاہر ہے مطلب والد صاحب نہیں ہیں، بھائی کرتے ہیں، وہ بھی دبئی میں رہتے ہیں، تو خود سب چیزوں کو میٹ کرنا. تو کوئی واقعہ شیئر کریں گے جہاں پہ آپ کو بہت مشکل آئی ہے، جو آپ کے ذہن میں ابھی بھی آتا ہے کہ یار وہ بڑا ٹف ٹائم گزرا تھا میرا؟ جی میرے لیے ٹف ٹائم جو ہے، جو میرا انجری ہوا تھا ACL کا 2020-21 کی بات ہے. تو 5 مہینے لگاتار میں NCA میرا ریہیب کرتا رہا. تو رمضان میں 15واں رمضان چل رہا تھا، تو میری امی سے بات ہوئی تھی. روزانہ ہوتا تھا بات ویڈیو کال پہ. تو امی سے بات ہوئی تھی. اس وقت PSL کا جو میچز کرونا کی وجہ سے ادھر دبئی شفٹ ہوئے تھے. تو اسلام آباد کی جو منیجر ہے، میڈیا منیجر حسن چیمہ صاحب، اس نے مجھے کال کیا تھا کہ کس طرح انجری کیسا ہے اب. میں نے اس کو بولا کہ میں نے بالنگ شروع کیا ہے الحمدللہ، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ابھی کہ ردم کس طرح آتا ہے. تو اس نے بولا کہ بس آپ تیاری کر لو، عید کے بعد ادھر دبئی میں جو میچز ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے آپ کو مطلب ٹیم کے ساتھ جانا ہے آپ نے. تو میں نے جب شام کے بعد امی کو یہ بات بتایا کہ اس طرح کال آیا ہے مجھے PSL کے لیے دوبارہ، تو وہ بہت خوش ہوا ہے. تو کہتا ہے کہ انشاءاللہ. میں 20-21 رمضان پہ گھر جا رہا تھا NCA سے. جب وہ بات ہوئی تو اس سے اگلے دن میں افطاری کے لیے بیٹھا ہوا تھا NCA میں. تو مجھے فون آیا بھائی کا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس طرح کرو کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. اب میرے پاس اس کا وہ ایک سرجن ہے، اس کا نمبر تھا. اس کی ٹیم میں بھی میں کھیلتا ہوں. تو اس نے بولا کہ اس کو کال کرو، میں امی کو لے جاتا ہوں، ابھی راستے میں ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کال کرو کہ پہلے سے وہ بندوبست کرے. تو میں نے اس کو کال کیا تو اس نے اٹھایا نہیں. ظاہر سی بات ہے افطاری کا ٹائم تھا. جب دوبارہ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کال پک نہیں کیا. بھائی نے دوبارہ کال کیا 4-5 منٹ کے بعد. تو میرا بھائی رو رہا تھا. جو میں بھی اٹھا وہ ڈائریکٹ افطاری سے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہے، زیادہ مسئلہ ہے میرے جان میں. میں دوبارہ بھائی رو رہا تھا، دوبارہ کال کاٹ کیا اس نے. میں دوبارہ ٹرائی کر رہا تھا، بھائی کال نہیں پک کر رہا تھا. تو اس وقت میری ماں کی فوت ہوئی تھی. تو میں کال کر رہا تھا کہ وہ اٹھا نہیں رہا تھا. تقریباً 10-15 منٹ بعد دوسرے ہمارا ایک دوست ہے، اس نے کال کیا کہ اس طرح حادثہ ہوا ہے. تو وہ
ٹائم جو ہے میرے لیے بہت مشکل تھا. میں نے افطاری بھی نہیں کیا لیکن تھوڑا سا پانی پیا صرف. میں نے ڈائریکٹ ادھر این سی ایم کا مینیجر ہے اس کو کال کیا تھا کہ ایسا ایسا سین ہوا ہے, مجھے گاڑی کا بندوبست کرے. میں وہ ڈائریکٹ ادھر سے نکلا, وہ صبح 6 بجے گھر پہنچا. تو یہ بہت مشکل ٹائم تھا میرے لیے. سفر بھی مشکل سے گزرا, اور بہت مشکل سے گزارا. وہ رات کی سفر وہ ٹف ٹائم تھا میرے لیے. اور پھر وہ ظاہر ہے وہ والا سیزن آپ نہیں کھیل پائے. نہیں, وہ عید کے بعد کھیلا ہوں میں اسلام آباد کی طرف سے. وہ یہ 15 رمضان 2021 کا, اس میں میری ماں کی جو فوت ہوئی وہ بہت ٹف ٹائم تھا. تقریباً 5-6 مہینے میں ایسا تھا تھوڑا سا میں جب فری اکیلا بیٹھتا تھا تو مجھے رونا آتا تھا. 5-6 مہینے میرا دل ایسا پریشان تھا. میں جب کوئی مطلب ایسا سچویشن آتا ہے بندے پہ یا ڈر ہوتا ہے ایسا دل میں پریشانی تھی میرے 5-6 مہینے تک. ویری سیڈ, مطلب ماں کا جانا. لیکن آپ کے من میں اس کا تھوڑا سا اب آپ کو آتا ہوگا نا خود کے دل میں؟ ابھی بھی بہت یاد آتے ہیں. اب یاد آتی ہے اس کی ماں کی. تو الحمدللہ اس کی میں تلاوت بھی کر رہا تو اس کے حساب سے وہ صدقہ وغیرہ بھی دیتا ہوں امی کے جانے کے بعد. دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور مغفرت کرے. تو تھوڑا سا آپ کو موٹیویشن بھی آتی ہے کہ اب مطلب کہ ماں جی کے لیے اب آپ کو ایک تو اپنا سپنا ایک خواب بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو کرکٹر بننا ہے, لیکن ماں جی کا بھی تھا کہ آپ پاکستان کے لیے کھیلے, تو وہ بھی ایک تھوڑا سا موٹیویشن رہتی ہے آپ کو؟ جی جی وہ کرکٹ کا اتنا سمجھ نہیں آتا تھا اس کو کہ کیا ہے یہ کیا نہیں, لیکن ہر وقت مجھے ایک دعا کر رہا تھا کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے, یہ کرے. تو میرا بھی یہی خواہش ہے انشاءاللہ کہ میرے پاس جب میں بڑا کرکٹر بن جاؤں تو اس کے لیے ایک فلاحی ادارہ بناؤں انشاءاللہ, ماں جی کے نام کر دو. زبردست. تو بڑے آپ اٹیچ تھے اپنی امی کے ساتھ؟ جی بالکل. تو کوئی آئیڈیل کرکٹر ہے آپ کا جیسا آپ بننا چاہتے ہو؟ جی ابھی تک تو میں پہلے جب ٹیپ بال سے شروع کرتا تھا میں کر رہا تھا تو اس میں شعیب اختر بھائی کو جیسے بننا تھا, شعیب بھائی. اور گاؤں میں سارے لڑکی بھی مجھے شعیب اختر کہہ رہے تھے کہ اس طرح اسپیڈ تھی ہماری ٹیپ بال میں. تو ابھی تو مچل اسٹارک جو ہے اس کو میں فالو کرتا ہوں, اس کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں. تو اس سے کافی مجھے سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بولنگ لائن پہ کرتا ہے, کس طرح نہیں کرتا. تو اس کو میں فالو کرتا ہوں. تو آپ کی یہ شعیب اختر سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی ملاقات کبھی شعیب اختر؟ جی بالکل ہوئی تھی, لیکن وہ اس ٹائم میرا یہ نام نہیں تھا. مجھے بھی یاد ہے راولپنڈی اسٹیڈیم میں ٹرائل ہو رہا تھا لاہور قلندر کا. میں بھی آیا تھا ادھر لاہور قلندر کے ٹرائل میں سلیکٹ ہوا تھا لاسٹ آخری راؤنڈ میں. جو شعیب اختر خود کر رہے تھے؟ وہ شعیب اختر خود آ گیا تھا. انہوں نے آپ کو سلیکٹ کیا؟ نہیں, وہ اس نے شعیب بھائی نے جب دیکھا تو اس نے 12 لڑکے پک کیے, 12 فاسٹ بولر. تو میں رہ گیا تھا. تو لاہور قلندر والے نے بولا اس کو کہ یہ تو سب سے تیز ہے, اس کو نہیں دیکھا آپ نے. تو میرے سے اس نے نمبر مانگا, میں نے نمبر دیا کہ رہے کہ بس اس کو بھی 12 لڑکوں کے ساتھ اس کا نام بھی ڈال دو. پہلے آپ لاہور قلندر سے ڈراپ ہوئے, بعد میں 13ویں کھلاڑی کے طور پہ شامل ہوئے تھے آپ؟ 13ویں کھلاڑی میں شامل ہوا تو, لیکن بعد میں اس نے بلایا نہیں مجھے. اچھا, قلندر پھر اب گیا ہی نہیں آپ؟ نہیں گیا تھا پھر میں. اوکے. تو ابھی چیمپئنز کپ میں کسی فارمر کرکٹر سے آپ کی ہوتی ہے جو سابقہ کرکٹر ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے, کسی نے کوئی ٹپ وغیرہ دی ہو جس سے آپ کو تھوڑا سا انکریجمنٹ ملی ہو؟ جی ابھی یہ جو میچز چل رہے ہیں اس میں سمیع بھائی جو ہمارا بولنگ کوچ ہے, سمیع نیازی. سمیع اللہ نیازی. ہاں, اس کے ساتھ بات ہوتا رہتا ہے میرا, اور وہ سمجھاتا رہتا ہے کہ ایسے کرنا ہے, اسی سچویشن میں ایسے کرنا ہے, ایسا کرنا ہے. تو اس سے کافی کچھ فائدہ ملتا ہے مجھے. صحیح. آپ کرک سے ہیں, آپ نے بتایا, وہاں پہ کرکٹ کے ہیں فیسلٹیز, گراؤنڈ وغیرہ ہیں؟ جی گراؤنڈ ہے, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ باقی شہروں میں ہے. ادھر اس طرح ادھر پتھر ہوتے ہیں گراؤنڈ میں. ہم کھیلتے ہیں جب بھی ادھر ہوتے ہیں. تو ابھی بھی کھیلتے ہیں ادھر ہی؟ جی اس لیے کھیلتا ہوں کہ ادھر لوگ پھر کہتے ہیں کہ ابھی اس میں تکبر آ گیا, یہ آ گیا, اس لیے میں ادھر جاتا ہوں, ایک آدھا میچ کھیلتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ. وہاں پتھر وغیرہ ہیں؟ جی بالکل. صاف گراؤنڈ نہیں ہے؟ ایک ہے وہ بھی صاف نہیں ہے. جی صاف گراؤنڈ نہیں ہے بالکل. صحیح. تو پھر آپ نے کرکٹ کیسے شروع کی؟ مطلب یہ تو بڑا, اس لیول پہ آنا بہت بڑا کام ہوتا ہے. جی میں ٹیپ بال کھیلتا تھا اصل میں. تو جب پہلی دفعہ وہ حشدل شاہ پشاور زلمی میں آیا نا PSL میں, تو میں نے گھر والوں کو بولا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ٹیپ بال کھیلتا ہے, ایک ساتھ ہی کھیلتے ہیں. اکثر اس کے ساتھ ہمارا سیمی فائنل اور فائنل جب وہ ہم ادھر کرتے تھے ٹورنامنٹ,
सेमी फाइनल और फाइनल में वो आता था दूसरी साइड से, उनके सामने मैं भी उसके साथ खेलता था। तो मैंने उसको घर वालों को बोला कि ये तो हमारे साथ ही खेलता है, ये आया PSL में, मैं भी इंशाल्लाह आ सकता हूँ इस PSL में, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल में। तो खुशदिल के साथ आप टेप बॉल आमना सामना रहता था आपका? जी जी बिल्कुल रहता था आमना सामना। तो कैसा रहता था वो टेप बॉल में मुकाबला आपका? जी टेप बॉल में खुशदिल शाह बहुत मारता है, मतलब छक्के चौके, तो उससे काफ़ी, मतलब उसके साथ काफ़ी मैचेस खेला हूँ मैं टेप बॉल। सही है। आप बताएंगे, वालिद साहब आपने बताया कि 2014 में उनका इंतकाल हो गया था, तो फिर कितना टफ रहा क्रिकेट को लेके, और के हालात भी घर के थोड़े से होते हैं, तो कैसा आपने मैनेज किया? जी बिल्कुल, हमारे वालिद साहब जो है वो गांव में एक छोटा सा दुकान था, उस पर काम कर रहा था। जब वो फौत हुए तो उसके बाद मेरा बड़ा भाई जो है अभी वो पुलिस में, वो उस वक्त पुलिस में नहीं था, वो और मैं एक साथ दोनों मतलब इकट्ठे दुकान पे काम कर रहे थे। वो बाहर से सामान ले आता था, मैं बेच रहा था। क्या बेचते थे? ये नॉर्मल जो जनरल स्टोर में जो चीज़ें मिलते हैं वो सारी चीज़ें, करियाने की चीज़ें, जी जी जी, दाल चीनी वगैरह, हाँ ये चीज़ें। तो वो ले आता था, मैं बेचता था। तो उसमें ये था कि मेरे से एक छोटा भाई है, जब वो दुकान पे आता था तो मैं उसको यही बोलता था कि आप अभी 1-2 घंटे रहो दुकान में, मैं मैचेस पे जाता था। तो उसके बाद वो जब मैं बड़ा भाई आता था तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा भी कर रहा था कि आप दुकान क्यों छोड़ रहे हो, बाहर जाते हो, ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। तो मुझे शौक़ था क्रिकेट खेलने का, और मैं बाहर जाता था क्रिकेट के लिए। सही है। आपके बड़े भाई आप बता रहे हैं कि ड्राइविंग करते हैं, दुबई में टैक्सी वगैरह चलाते हैं? हाँ जी बिल्कुल है हमारा भाई, अभी वो परसों गया है, 40 दिन की छुट्टी पे आया था। तो परसों गया उसके साथ। अभी चैम्पियन T20 में जब आ रहा था उसके साथ मैं तकरीबन 2 हफ्ते घर पे रहूँ। तो जब वो आता है बाहर से 1 साल बाद आता है तकरीबन, वो बड़ा मज़ा आता है, घर में एक साथ बैठ के खाना वगैरह सब खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो आप बता रहे थे, आपने उनको बोला कि अभी 1-2 साल काम करो बस, फिर मैं जब... हाँ जी बिल्कुल बोला था। अभी पहले ऐसा था कि उसके बच्चे वगैरह नहीं थे, अभी एक बच्चा हुआ है उसका। अच्छा। तो उसका बहुत परेशान था जब अभी जा रहा था, तो मैंने बोला कि आप अभी आराम से रहो, इंशाल्लाह 1-2 साल तो इंशाल्लाह करते हैं इधर। सही है। तो आप फिर करक से निकले कैसे? अब कैसे आप बाकी शहर में आके, पेशावर में आके क्रिकेट खेले फिर आपने? जी बिल्कुल, जब मैंने बोला हो घर वालों को कि खुशदिल शाह अभी वो खेला है PSL, मैं भी खेल सकता हूँ, तो ये जो अभी दुबई में इस भाई ने मुझे इजाज़त दी है। बाकी घर वाले नहीं मान रहे थे, इसने बोला कि बस जाओ आप, मैं आपको एक चांस देता हूँ 1 साल तक। अगर 1 साल में आपका मतलब आगे कोई चांस बना तो ठीक है, वरना फिर दोबारा आओगे। अच्छा। मैं दोबारा फिर करियाने की दुकान पे? जी जी बिल्कुल। तो बड़े भाई वो जो दुबई में, उसने मुझे पैसे वगैरह वो सब ख़र्चा उठाता था। मुझे पेशावर भेजा, पेशावर में 2-3 महीने मैंने एकेडमी किया। तो दरमियान में वो PCB टैलेंट हंट प्रोग्राम का फास्ट बॉलर का वो हो रहा था ट्रायल कोहाट में, वो मैंने उधर ट्रायल पे उस टाइम मेरे ख्याल में 138 पे तेज़ बॉल पा गया ग्रेपर में आपने? जी। तो अली ज़िया साहब अभी इस दुनिया में नहीं, अल्लाह के उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो उसने मुझे नेशनल क्रिकेट एकेडमी बुलाया, फिर उधर कैंप किया। कैंप में आपकी एज क्या थी जब 138 किया आपने? उस वक्त मेरा एज 20 साल था मेरे ख्याल में, हाँ। तो उधर फिर मिसबा भाई ने देखा मुझे NCA में, तो मिसबा भाई को मेरा बॉलिंग बहुत पसंद आई, तो उसने मेरा नाम बलूचिस्तान के वाइट बॉल टीम में डाला है। ये इससे जर्नी हमारा स्टार्ट हुई है। ओके। तो आप जब क्लब में जहाँ पे खेलते थे पेशावर में, तो वहाँ पे कोई और भी पाकिस्तान का क्रिकेटर खेलता? जी बिल्कुल, ये सारे उधर ही खेलते हैं। इफ्तिहार भाई हो गया, साहिबजादा फरहान हो गए, इमरान खान सीनियर हो गए। मुझे अभी भी याद है वो हमारे एकेडमी पे आया था इफ्तिहार भाई। तो उसको मैंने बॉलिंग किया तो उसने मुझे बोला आगे से कि उस वक्त मैं भी तेज़ था लेकिन ये लाइन और लेंथ स्विंग का मुझे पता नहीं था। जब उसको मैंने बॉलिंग किया एकेडमी में तो उसने बोला इफ्ती भाई ने मुझे कि मैं आपकी बात मिसबा भाई से करता हूँ, वो पठान बॉलर फास्ट बॉलर जो है वो बहुत लाइकिंग करता है, मैं आपको उसका मिसबा भाई को आपका बात करता हूँ। तो वो जल्दी ये ट्रायल आ गया दरमियान में, मैं उसमें सेलेक्ट हुआ, खुद ही वो NCA चला गया। फिर मिसबा भाई ने उधर ही देखा मुझे। लेकिन इफ्ती भाई ने आपको सपोर्ट किया? जी जी बिल्कुल, इफ्ती भाई ने बोला है, लेकिन अचानक वो ट्रायल आ गया, ट्रायल से मैं उधर पिक हुआ। सही है। तो अब आपका माइंड में है कि कौन सा आपने रखा हुआ कि इस तक पाकिस्तान टीम तक मैं पहुंचूंगा, अपने ज़हन में टारगेट बनाया हुआ है? जी, अगर देखा जाए तो 2020 और 2021 सीज़न में जो T20 हो रहे थे, न्यूजीलैंड टीम जब आया था वो जो वापस नहीं वो नहीं था,
2022-23 की बात हाँ 22 है, 2020 वाला 2020-21 सीज़न जो था, ओके मुझे अभी भी याद है। उसमें मेरा बहुत ज़बरदस्त रिदम बना हुआ था, आउट भी सही जा रहे थे, हर मैच में 1-2 आउट हो रहे थे। तो बॉलिंग ज़बरदस्त जा रहा था उस वक्त। मेरा नाम ऐसा चल रहा था कि ये पाकिस्तान के लिए आ रहा है, लेकिन अचानक मुझे उधर ACL का इंजरी हुआ। 1 साल फिर मैं बाहर रहा। अभी दोबारा जो नेशनल चैम्पियन कप जो हुआ है फैसलाबाद में, उसमें दोबारा मुझे रिदम बना है उसका, फिर दोबारा अचानक इंजरी हुई। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इस पाकिस्तान के लिए खेलें। गैरी कर्स्टन से आपकी मुलाकात हुई थी? वो बड़ा आपका नाम ले रहे थे कि आपको बड़ा पसंद करते थे वो। जी मुलाकात तो नहीं हुई थी, वो रोज़ाना आता था ग्राउंड पे, मैंने देखा है जब मैचेस होते थे तो वो हर मैच पे आता था। तो लोग कह रहे थे कि आपको बहुत लाइक करते हैं वो, तो मुलाकात नहीं हुई अभी तक। सही। ये सब फास्ट बॉलर वहाँ से कैसे आ रहे हैं? आपके ना फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलर बड़े अच्छे आते हैं। जी ये नेचुरल है उधर फास्ट बॉलिंग, मतलब KPK के जितने लोग होते हैं वो तगड़ा होते हैं थोड़ा सा, तो नेचुरल होते हैं ये। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे आप जल्द पाकिस्तान टीम में खेलें और नाम भी बनाएं अपना भी और पाकिस्तान का भी। आमीन, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। थैंक यू सर।